السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اس عقیدے پہ رکھا جو عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے دعویٰ کرنے والے، قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرنے والے کچھ ایسے عقائد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا ہے تو اس میں کون سی خاصیت ہے؟ ایسا علم تو ہر بچے، ہر پاگل، ہر جانور کو بھی دیا گیا ہے، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا۔ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا جنہوں نے یہ کہا ہو، جس طرح یہ لکھا ہے قاسم نانوتوی صاحب نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جاتا تو خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی کسی صحابی کا عقیدہ نہیں تھا۔ اس طرح کی باتیں کہ یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہو، کسی صحابی نے یہ عقیدہ نہیں بتایا۔ میلاد شریف منانا یہ ہندوؤں کے تہوار کی طرح ہے، کسی صحابہ نے اس طرح کا عقیدہ پیش نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت جو معجزات ظاہر ہوئے ان کا ذکر کرنا یہ ہندوؤں کی طرح یا دوسرے مذاہب کے رواج کی طرح ہے۔ الحمدللہ کبھی کسی صحابی نے ایسی بات نہیں کی۔ تو یہ جو قرآن اور حدیث کے دعوے کرنے والے ہیں یہ اس طرح کی نئی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جب یہ بات ہم واضح طور سے یعنی ہمارے علماء جب واضح طور سے پیش کرتے ہیں تو اس کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جب یہ لکھا تو ان کی نیت یہ نہیں تھی، ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ قاسم نانوتوی صاحب نے جب خاتمیت نبوت کے بارے میں لکھا تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ آپ کا ان باتوں کا جسٹیفائی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی ان سٹیٹمنٹس کو غلط مانتے ہیں۔ غلط ماننے کے باوجود آپ ان کی کتابوں کو عام کیوں کرتے ہو؟ جب آپ مانتے ہو کہ انہوں نے غلط لکھا تو اس کو جسٹیفائی کر کے آپ یہ ظاہر بھی کر رہے ہو کہ نہیں، ہمارے بزرگوں نے واقعی میں غلط لکھا لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اس طرح جسٹیفائی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خود مانتے ہو کہ ان لوگوں نے غلط لکھا۔ جب مانتے ہو غلط لکھا تو ان کی کتابوں کو عام کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسماعیل دہلوی نے جب یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، کسی صحابی نے کیا اس طرح کا عقیدہ بیان کیا تھا؟ اللہ اکبر، آپ اس میں بھی جسٹیفائی کر رہے ہو۔ نئی کتابیں جب چھاپتے ہیں تو ان ورڈنگز کو ایڈیٹنگ کر کے آپ لوگ چھاپتے ہو۔ اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ آپ خود جانتے ہو کہ غلطی تھی۔ جب غلطی تھی تو ایسے لوگوں کی کتابوں کو عام کرنا یہ آپ کی منافقت کہلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ دور رہیے، ایسی کتابوں سے آپ دور رہیے، ایسے اجتماعات سے آپ دور رہیے، اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے ایمان و عقیدے کی بربادی چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اجتماعات میں یہ لوگ اچھی باتیں پیش کریں گے، نصیحت کریں گے، نماز روزے کی بات کریں گے، اسی طرح نیک اعمال کی بات کریں گے، اصلاح معاشرہ کی بات کریں گے، لیکن جن کتابوں کے حوالے یہ کوٹ کرتے ہیں وہ کتابیں انہی کی لکھی ہوئی ہے جنہوں نے ایسی ایسی گستاخیاں کی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے، ہمارا یہ میسیج بھی ہے ان کی طرف۔ آپ بھی جہاں تک میری آواز پہنچے آپ بھی ان تبلیغ جماعت علماء کو میرا یہ پیغام اور ہمارے سنی علماء کا یہ پیغام پہنچا دے کہ آپ ایسا ایک کام کیوں نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی کتابیں جن میں آپ خود مانتے ہو کہ غلطی ہے تبھی آپ لوگ ایڈیٹنگ کر کے نئی پبلشنگ کرتے ہو، آپ غلط مانتے ہو تبھی اس کو جسٹیفائی کرنے آتے ہو، تو ایسا کیوں نہ کرے؟ ان کی کتابوں کو چھوڑ دیجئے اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احیاء العلوم سے تعلیم دینا شروع کر دے۔ مکاشفۃ القلوب سیدنا داتا علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے تعلیم دینا شروع کر دے۔ امام اشعری، امام ابو الحسن اشعری، امام ماتریدی کی عقائد کی کتابوں سے تعلیم دینا شروع کر دے۔ جبکہ وہ آپ کریں گے تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ایک ایگزیکٹلی سیم ہی ہوگا، تو ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ توبہ کریں ان باطل عقائد سے۔
آپ کے اپنے ان بزرگوں کی کتابوں سے جتنی بھی آپ نے پبلش کی ہے ان سب سے آپ تائب ہو جائیے، اہل سنت والجماعت میں آ جائیے۔ یونٹی کی بات آپ کرتے ہیں تو ہم آپ کو یونائٹ ہونے کی دعوت دیتے ہیں، آئیے ایسی کتابوں کو ہم عام کریں جن پر سب کا اتفاق ہے، جیسے امام غزالی ہوئے، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری ہوئے، سیدنا امام ابو الحسن اشعری ہوئے، سیدنا امام ماتریدی ہوئے، سیدنا غوث العظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے، سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی ہوئے۔ ہم ایسے بزرگوں کی تعلیمات کو عام کریں جن پر آپ کا بھی اتفاق ہے، ہمارا بھی اتفاق ہے، اور ان کی کتابوں کو چھوڑ دیجئے جن سے نہ آپ کا اتفاق ہے نہ ہمارا اتفاق ہے۔ میں نے یہ جملہ اس لیے دوبارہ کہا کہ جن سے آپ کا بھی اتفاق نہیں، وہ اس لیے کہا کہ آپ خود ان کے سٹیٹمنٹس کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہو، ان کی کتابوں کو ری پبلشنگ میں ایڈٹ کرنے میں لگے ہو، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ غلطی مانتے ہو۔ جب مانتے ہو تو کیوں عام کرتے ہو؟ سچے دل سے توبہ کرے اور اہل سنت والجماعت میں آ جائیے۔ میری گزارش ہے عوام سے، کسی بھی شخص کی تقریر سننے سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، ان کے اساتذہ کو دیکھا جائے، ان کے سراؤنڈنگز کو دیکھا جائے، کن کتابوں کو فالو کرتے ہیں یہ دیکھا جائے، کن لوگوں کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں یہ دیکھا جائے، کن کی کتابوں کو عام کر رہے ہیں یہ دیکھا جائے، اس لیے کہ یہ ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے۔ شیطان ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی بھی طرح ایمان کو لوٹ لے، اور یہ شیطان کے ذرائع ہے، اس طرح آہستہ آہستہ ایمان کو لوٹ لے گا اور آپ کا دل ایک دم ایمان سے خالی کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ دوبارہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہندوستان میں کہیں بھی ہو، کہیں کا بھی اجتماع ان دیوبندیوں کا، تبلیغی جماعت کا ہو، آپ ضرور پرہیز کریں، ضرور پرہیز کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔